سوال نمبر 3، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی سے کیا مراد ہے؟ مزید یہ کہ اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں ہمیں سورہ زمر سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گی۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہر متنفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات کا تفہیم القرآن کی تفسیر سے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کی عظمت کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ خداوند عالم کا مقام کتنا بلند ہے اور وہ حقیر ہستیاں کیا شے جن کو یہ نادان لوگ خدائی میں شریک قرار دے رہے ہیں۔ زمین اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کے کامل اقتدار کی تصویر کھینچنے کے لیے مٹھی میں ہونے اور ہاتھ پر لپٹے ہونے کا استعارہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی چھوٹی سی گیند کو مٹھی میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے ایک معمولی کام ہے، یا ایک شخص ایک رومال کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے کوئی زحمت طلب کام نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کے روز تمام انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین اور آسمان اللہ کے دست قدرت میں ایک حقیر گیند اور ایک ذرا سے رومال کی طرح ہوں گی۔ کہاں اس رب کی شان اور عظمت، اور کہاں اس کے ساتھ خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر آگے چل کے ترجمے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں صرف 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کے بیشتر مقامات پر جب کوئی مضمون آتا ہے تو وہ دوسری آیت جو ہے وہ اس کی تفسیر اور اس کی تکمیل کر دیتی ہے، اس کو کمپلیمنٹ کر کے مزید اس کا مطلب جو ہے سمجھا دیتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک جو سور ہے نفقۃ الفزع یعنی گھبرا دینے والا سور ہوگا، دوسرا نفقۃ الصاق یعنی مار گرانے والا سور ہوگا، اور تیسرا نفقۃ القیام لرب العالمین یعنی وہ سور جسے پھونکتے ہی تمام انسان جی اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے مرکزوں سے نکل آئیں گے۔ پھر آگے بات آئی تھی گواہوں کی۔ اب گواہ سے مراد یہ ہے کہ گواہ جو ہے وہ شہادت دیں گے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ گواہ بھی جو لوگوں کے اعمال کی شہادت پیش کریں گے۔
ضروری نہیں کہ گواہ صرف انسان ہی ہوں، یہ فرشتے، جن، حیوانات اور انسانوں کے اپنے اعضاء، در و دیوار، شجر و حجر، سب ان گواہوں میں شامل ہوں گے۔ تیسر قرآن میں مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ نفخۃ الصور یعنی جو سور پھونکا جائے گا، اس کی بے ہوشی سے کون مستثنیٰ ہوگا؟ ایکسیپشنز کیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بھی مخلوق ہوگی جو بے ہوش نہیں ہوگی۔ بعض نے اس استثناء سے چاروں بزرگ فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل مراد لیے۔ بعض نے ان میں حاملین عرش کو بھی شامل کیا ہے، اور بعض لوگوں نے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو بھی۔ لیکن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی اس بے ہوشی سے نہ بچے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے ہوش ہوں گے تو دوسرے کیسے بچے رہ سکتے ہیں؟ قیامت کی گواہی کس کس کی ہوگی؟ شہداء سے مراد یعنی گواہوں سے مراد سر فہرست انبیاء ہیں، پہلے بھی ذکر آیا۔ وہ لوگ مراد ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا۔ 3 فرشتے بھی مراد ہیں جو کہ اعمال قلم بند کرتے رہے۔ مجرم بھی اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کریں گے تو وہ بھی پھر اس کا بھی پروف دے دیا جائے گا، ان کے اعضاء بھی۔ اور 5 یہ کہ ماحول، یہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا۔ اب ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7412 کے ذریعے سے تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و اجل قیامت کے دن آسمانوں کو اپنے ایک ہاتھ میں اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے جابر اور کہاں ہے متکبر۔ عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ پوائنٹ 1 جہاں پہ یہ کہا گیا وما قدر اللہ حق قدرہ، مشرکین کو اللہ کی عظمت و کبریائی کا کچھ اندازہ ہی نہیں۔ انہوں نے یہ سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہوگی کہ خداوند عالم کا مقام کتنا بلند ہے اور وہ حقیر ہستیاں کیا شے ہیں جن کو یہ نادان لوگ خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ بڑا مطلب یہ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی جلال و عظمت اور کبریائی نظر آتی ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ کی مٹھی میں ہوں گے۔ یہ ایک استعارہ ہے جو استعمال کیا گیا ہے ہماری ناقص اور چھوٹی عقلوں کو سمجھانے کے لیے کہ شاید ہم سمجھ جائیں کوئی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ایک حقیر گیند یا ایک ذرا سے رومال کی طرح ہوں گی۔ کہاں اس کی یہ شان عظمت اور کہاں اس کے ساتھ خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر جو 3 طرح کے سور کی بات ہوئی اس کو میں نے وضاحت سے بتایا۔ گواہوں کی بھی بات ہو گئی، انبیاء ہو گئے، رسول ہو گئے، فرشتے ہو گئے، انسان کے اپنے اعضاء ہو گئے، دیواریں ہو گئیں، درخت ہو گئے، چرند پرند اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ تھے سوال نمبر 3 کے عملی نکات۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔